ناظرین، جس طریقے سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو آئل کے اندر بڑی تیزی سے ڈیکلائن دیکھنے میں آیا تھا رات ہی رات، جو کہ 7% کے قریب ڈیکلائن تھا، اس کے بعد جو ہے آئل مارکیٹ کے اندر ایک پینک سی صورتحال شروع ہو گئی تھی۔ وجوہات یہ بتائی جا رہی تھی کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جس طریقے سے یورپین کنٹریز کے اندر کووڈ کی لہر دوبارہ سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، فرانس کہیں، جرمنی کہیں، انگلینڈ کہیں، ان تمام ممالکوں کے اندر جو ہے وہ کووڈ نے پھر سے اپنے قدم جمانا شروع کر دیا تھا، اور جو 17,000 کے اوپر کیسز رپورٹ ہوئے تھے سنگل ڈے کے اندر۔ تو یہ اس کی وجہ سے ایک پینک آ رہا تھا کہ آئل مارکیٹس میں ڈیمانڈ سسٹین کرنا اور ڈیمانڈ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے اوپر بحث ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ انوینٹری جو فور کاسٹ کی جا رہی تھی وہ تقریباً 2.9 ملین بیرل سے پازیٹیو آنے کا امپیکٹ تھا، یعنی انوینٹری پائل اپ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، مگر انوینٹری پازیٹیو تو آئی، یعنی پائل اپ تو ہوئی، مگر 2.9 ملین سے نہیں بلکہ 2.3 ملین سے پائل اپ تھی ایکچوئل میں۔ تو یہ جو تھوڑا موٹا امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے آئل مارکیٹ کے اندر تھوڑی سسٹینیبلٹی آئی تھی، مگر آل ان آل اگر دیکھیں تو انوینٹری کا پائل اپ ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر ابھی ڈیمانڈ پراپر طریقے سے اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس ڈیمانڈ کے اسٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک پینک سی صورتحال آئی، جس کی وجہ سے آئل نے جو پھر کووڈ کے کیسز کی نیوز آئی، پھر ایسٹرازینیکا نامی کمپنی کی ویکسینیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی شروع ہوئی، تو جس کے بعد آئل نے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو سسٹین کرنے کی تو کوشش کی $60 سے ابو پہ، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آئل تیزی سے بڑا ڈیکلائن کیا رات کے ٹائم۔ اگر ابھی کے ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ پریزنٹ سینیریو کے اندر ریٹ کیا چل رہا ہے، تو WTI کروڈ 22 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $59.77 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً 41 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $62.88 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $7.9 پلس ہونے کے بعد $17.40 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 06 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $26.29 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ عالمی مارکیٹس کے اندر ابھی بھی ملا جلا رجحان ہے، جیسے بات کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی بھی چیز تجزیہ کرنا یا کوئی بھی انالیسس کرنا قبل از وقت ہے۔ ویسے تو اوپیک پلس کی جانب سے پروڈکشن کٹ کو اپریل تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، کہیں کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی جو پروڈکشن کٹ ہے اس کو اپریل سے آن ورڈ شاید لے کے جایا جائے، مگر ابھی بھی کوئی حتمی بات نہیں ہو پا رہی ہے اس کے اوپر کہ کس طریقے سے اس پروڈکشن کٹ کے تحت آئل پرائس کو مینٹین رکھا جائے گا، کب تک کہ ان ریفائنریز یا آئل کنٹریز کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پروڈکشن کٹ کے ساتھ ساتھ اپنی امپلائمنٹ کو لے کے ساتھ چلتے چلیں۔ اگر آگے جا کے کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس پروڈکشن کٹ میں مزید اضافہ کرنے پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے آئل کمپنیز کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پروفیٹیبلٹی کو مینٹین کرتی ہیں، یا بات یہ ہوتی ہے کہ کب تک کہ ان کے ریزرو مینٹین ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس پروڈکشن کٹ کی بیسس کے اوپر اپنی کاسٹ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بیک گراؤنڈ کے اوپر جائیں تو اس وقت دنیا کا جو آئل کا آؤٹ پٹ ہے پر ڈے کا وہ تقریباً 100 ملین بیرل پر ڈے کا ہے، جس میں 9.7 ملین بیرل اپروکسیمیٹلی 10 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر اس وقت اوپیک پلس ممبران گئے ہوئے ہیں، یعنی 10% قریب پروڈکشن کٹ کے اوپر اس وقت آئل کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ فار اینی ریزن اگر یہ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا اللہ کرے نہ ہو، مگر فار اینی ریزن اگر پروڈکشن کٹ کو مزید آگے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا جاتا ہے کہ 10 ملین بیرل سے ابو کی پروڈکشن کٹ کو اگر لے کے آیا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر پرائس کو سسٹین کرنے کے لیے، تو کیا یہ فیزیبل ہوگا بڑی بڑی ریفائنریز کے لیے، بڑی بڑی آئل کمپنیز کے لیے، ڈرلرز کے لیے کہ وہ اس ریٹس کے اوپر اپنے آپ کو بیلنس کریں؟ بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو اوپیک پلس ممبران کی مشترکہ اجلاس کی میٹنگ کے اندر جو 9.7 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ کو جو ہے متعارف کرایا گیا تھا، اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد آئل پرائس جو نیگیٹو آ گیا تھا اس نے اپنا آپ کو سسٹین کر کے آج اسی لیولز کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے جس لیولز کے اوپر گزشتہ سال یعنی کووڈ سے پہلے ٹریڈ ہو رہا تھا۔ تو ابھی مگر پینک پھر بھی برقرار ہے کہ جب تک کہ ڈیمانڈ پوری پراپر طریقے سے مارکیٹس کے اندر نہیں پینیٹریٹ کرتی، جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ کووڈ کا سینیریو ابھی بھی برقرار ہے، اس لیے کچھ بھی تجزیہ کرنا قبل از وقت ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنا ابھی بیکار ہے، کیونکہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایک نیوز یعنی کووڈ کی ایک نیوز کے تحت جو ہے وہ ڈیکلائن ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔